میں آپ کو پھر ایک بات کہہ رہا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں، یہ بات میں سارے لوگوں کو جھٹکا لگے گا، یہ ہوا کیا؟ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا، کہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ بہت زیادہ ہے، عمران خان صاحب کی سپورٹ بہت زیادہ ہے، لوگ گراؤنڈ پہ جہاں پہ بھی یہ لوگ جاتے ہیں بہت بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں، یہ بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر ان کی تیاری کخ بھی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ٹیکنیکلی کوئی کسی قسم کی تیاری نہیں کی، کسی ایک بندے کو بھی تحریک انصاف کے اندر گلی محلوں میں نہیں پتا کہ اس نے 8 فروری کو کہاں ڈیوٹی دینی ہے، یا جب بھی کبھی اسے حکم آیا پارٹی کی جانب سے کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے تو کسی کے پاس کوئی لایا عمل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک دن پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک نئی اناؤنسمنٹ کر دی جناب کہ آپ بازار تو بند کریں گے، پہیا جام ہڑتال تو کریں گے اتوار کے دن، لیکن شام کو آپ مشل بردار ریلیاں بھی نکالیں گے۔ اس سے امپیکٹ تو کریٹ ہوگا، لیکن کیسے کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، کس کی کہاں ڈیوٹی ہے، کس گلی سے کون نکلے گا، کس محلے سے کون نکلے گا، کوئی لسٹ ہوتی ہے، کوئی فہرست بنتی ہے، کوئی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، وہ اس طرح کا گراؤنڈ کے اوپر ٹکے کا کام نہیں ہے۔ میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں، یہ کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، ہاں یہ ہے کہ موبلائزیشن بڑی کمال کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے ڈاؤن جاتی ہوئی اپنی پاپولیرٹی کو، یا جو پاکستان تحریک انصاف کو ایک دھچکا لگا تھا، ایک مایوسی تھی کارکنوں میں، اس کو ختم کیا، اور ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو اور کارکنوں کو انہوں نے آکسیجن دی ہے، انہیں دوبارہ کھڑا کیا۔ یہ کریڈٹ نوجوانوں کی قیادت کو جاتا ہے، لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر پراپر لاک ڈاؤن کے لیے یا پہیا جام ہڑتال کے لیے یا ملک کو بند کرنے کے لیے یا ہر چوک ڈی چوک کے لیے کوئی حکمت عملی ہے، نعرہ ضرور ہے، لوگوں کو پسند بھی آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی گراؤنڈ کے اوپر تیاری، حکمت عملی، پلاننگ، منصوبہ بندی کچھ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اگر ہر چوک ڈی چوک بنانا ہے تو ہر چوک کے اندر ایک آدمی کو آپ کو سرپرست بنانا پڑے گا کہ اس چوک کو ڈی چوک یہ آدمی بنائے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ 8 فروری سر پہ آ گیا ہے، میں نے آپ کو حقائق بتائے جو ایکچولی حقیقت ہے۔ اب اس میں ناظرین عمران خان صاحب پر جو سختیوں کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے نا، اس پہ میں ایک بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ یہ شروع ہوتا ہے 27ویں آئینی ترمیم، آرمی چیف کو ملنے والے استثناء، ان کو ملنے والی ایکسٹینشن اور سی ڈی ایف کا عہدہ، یہ ان دنوں میں ہوتا ہے۔ یہ ان چیزوں میں آپ کو یاد ہوگا کٹائی پڑ گئی تھی، ہر طرف خبریں بھی آ رہی تھی کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے شہر اقتدار میں، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، لوگ خبریں دے رہے تھے، ان کا رد عمل بھی آ رہا تھا۔ نواز شریف صاحب ایکچولی مین کردار تھے، عمران خان نے نواز شریف کو موقع دیا اور بار بار موقع دیا کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف تبدیل تو آپ کر لیں، اگر ملک کو نارمل کرنا ہے تو ملک کو نارمل کرنے کی کوشش کر لیں، میں فوج کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا، میں آرمی چیف کو سخت ترین بیان دے کے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا، ڈو اٹ۔ لیکن نواز شریف کو ایسا آرمی چیف نہیں ملے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر جس لیول تک چلے گئے، اس لیول تک کوئی جرنیل نارملی جاتا نہیں ہے، تو نواز شریف نے اسی آرمی چیف کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا، اور جو کچھ بھی سودے بازی ان کے بیچ میں ہوئی اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب پہ سختیاں آئیں۔ میں آپ کو ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ یہ بتا چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب بار بار یہ کہتے ہیں مجھے عمران خان سے چھٹکارا دلایا جائے، وہ عمران خان سے مکمل اور ہمیشہ کے لیے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ تو یہ جتنا ظلم آج ہو رہا ہے، یہ جو کچھ بھی آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں خالی آپ عاصم منیر کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیے گا کہ نواز شریف اس کے اندر برابر کے شریک ہیں، ان کی ذہنیت بدلہ لینے کی، ان کی خواہش، اور بدلہ کس سے لینا ہے؟ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ میں مارا، بدلہ وہ عمران خان سے لے رہا ہے۔ تو عمران خان نے تو نواز شریف کو نکال کر پاکستان سے باہر بھجوایا تھا، نواز شریف کو تو عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس معاملے میں، لیکن میاں صاحب کی ذہنیت ایسے ہی ہے، وہ ہمیشہ طاقتور کو سلام کرتے ہیں، بڑے جوتے کو پالش کرتے ہیں، اور پشاوری چپل کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو میاں صاحب بس یہی ہے جو ٹوٹل ہے۔ اور میاں صاحب جب بیمار تھے نا اسپتال میں، بیمار بھی نہیں تھے بیچارے، جیل کے اندر ان کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے کیے جا رہے تھے۔ تو میں آج بیانات سن رہا تھا، خواجہ آصف، احسن اقبال، شہباز شریف، مریم نواز، اور پتہ نہیں کون کون سے ان کے رہنما ہیں، میں ان کے بیانات سن رہا تھا، ان کے منہ لمکے ہوتے تھے، باڈی لینگویج ٹلی ہوتی تھی، بیٹھ کے ایسے جیسے مرگ ہو گئی ہے۔ یہ میاں صاحب کے روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ نوحے کرتے تھے، بیمار ہو گیا باہر نکالا جائے، ان کا اپنا ڈاکٹر ہے، ان کے بیٹوں کی بیٹیوں کے سب کے بیانات آ رہے تھے، اور جج گارنٹیاں مانگ رہے تھے کہ نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ آج وہی عدلیہ اور وہی ججز صرف یہ پتہ نہیں کروا پا رہے اور اس کے اوپر جواب نہیں دے پا رہے کہ جناب ایک مریض کو
जेल से आधी रात को निकाल कर ले जाया जाता और उसकी फैमिली को आगाह भी नहीं किया जाता और बताया भी नहीं जाता कि प्रोसीजर हुआ क्या और किस तरह हुआ। कोई चीज आगाह नहीं की जाती। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अदालत इसके ऊपर भी बात नहीं कर रही आज। नाज़रीन, जहां मैं जावेद हाशमी साहब के 2 स्टेटमेंट है वो पढ़ के सुनाना चाहूंगा। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी पैगाम दिया। उन्होंने कहा, इमरान खान से जिस अंदाज में नारवा सलूक किया जा रहा है मैंने पहली मर्तबा देखा। हालांकि इन्होंने खुद भी बड़ी सख्त जेल काटी है, लेकिन वो कहते हैं जी हमारे साथ भी ये नहीं हुआ। किसी हुक्मरान को इतना डरा हुआ भी मैंने पहली मर्तबा देखा है। आसिम मुनीर साहब, आपको मशवरा है कि इमरान खान के मामले को इस कदर जहन पर सवार ना करें। आपको कोई इस्तिस्ना नहीं बचा सकेगा। फिर साथ ही उन्होंने कहा, यह खबर भी सुनी गई है कि शायद हमारे कुछ सिपाही वहां हमास की बिछाई हुई सुरंगें साफ करते हुए वफात पा गए। हमारा काम तो यह था कि किबला अव्वल के मुहाफिज बनते, मगर आज हम पर इन्हीं मुहाफिजों को खत्म करने की ड्यूटी लगाई जा रही है। कुछ उलमा ने इसी बुनियाद पर यह फतवा भी दिया है कि इन सिपाहियों का जनाजा हराम है। आसिम मुनीर साहब, आपका अंजाम भी यही होगा। बड़ा सख्त ट्वीट है जावेद हाशमी साहब का, लेकिन इसमें एक क्लेम है कि यह सुनने में आया है कि कुछ सिपाही वहां हमास की बिछाई हुई सुरंगें साफ करने की ड्यूटी करते हुए वफात पा गए हैं और मौलवी कहते हैं कि इनका जनाजा भी नहीं हो सकता और आसिम मुनीर आपका भी यही हाल होना है। ये जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं। अब नाज़रीन, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आसिम मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और मैंने कहा था यह स्टेटमेंट फेंकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हर सतह पर फिक्री तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। यह जुमला बार बार आपने अपने ज़हन में रखना कि हर सतह पर फिक्री तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। यह क्या पाकिस्तान में तब्दील करना चाहते हैं? ऐसा क्या है कि पाकिस्तानियों की सोच ही तब्दील हो जाए, नजरिया ही तब्दील हो जाए? ये बार बार कहते हैं बंद कमरों में और ये सबको कायल करने की कोशिश करते हैं, सहाफियों को, सियासतदानों को, मुख्तलिफ तबकात को। ये कायल करते हैं बार बार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग। नहीं, कायदे आजम वाली सोच उस दौर में थी, अभी पुरानी हो गई। जुल्फिकार अली भुट्टो की सोच उसके साथ दफन हो गई। ज़ियाउल हक की सोच भी चलेगी, अब हमारी सोच चलेगी। हमें पता है दुनिया में कैसे चलना और कैसे आगे बढ़ना है। ये बार बार वो बयानियां लेकर जाते हैं। वो कहते हैं उसूल वसूल कोई नहीं होते। अब फील्ड मार्शल ने कहा कि हर सतह पर फिक्री तब्दीली नागुज़ीर है, तो शहबाज शरीफ ने कहा अपनी मजबूरियां गिनवाना शुरू कर दी। शहबाज शरीफ साहब अपनी मजबूरियां गिनवा रहे हैं, बता रहे हैं मैं और फील्ड मार्शल दुनिया के मुल्कों में जाते हैं, खामोशी से जाके पैसे मांगते हैं और इसकी वजह से हमने पाकिस्तान को बचा लिया डिफॉल्ट होने से। वरना पाकिस्तान तो गया था, ये हो जाना था, वो हो जाना था। सारी कहानी इन्होंने सुनाई। मैं हकायक आपके सामने रख देता हूं, लेकिन एक्चुअली ये क्या क्यों रहे हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने इसमें 1-2 जुमले बड़े अजीब बोले। इन्होंने कहा हमारा सर झुका हुआ होता है जब हम पैसे मांगने के लिए जाते हैं, हम सर नहीं उठा सकते, बड़ी शर्मिंदगी वाले मामला होते हैं, तो फिर उनकी बातें भी माननी पड़ती हैं। यानी जब हम फैसले करते हैं या हम कोई चीज कर रहे होते हैं तो हमें उनकी बातें और उनके फैसले मानने पड़ते हैं जिन लोगों से हमने पैसे पकड़े हुए हों। लुब्बे लुबाब उनकी बात का ये है। तो शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल बड़ी आसानी के साथ, बड़े तरीके के साथ वो कर ये रहे हैं कि जो कुछ वो खुद करना चाह रहे हैं उसको दोस्त ममालिक के कांधों पे रख रहे हैं। यानी जो बंदूक वो चलाना चाहते हैं हमास पे या फलस्तीनियों पे, उसको वो उन कांधों के ऊपर रख रहे हैं जिनसे उन्होंने पैसे लिए हुए हैं। कौम को ये बता रहे हैं, हालांकि ख्वाहिश ये उनकी अपनी है।